آج بھی اگر آپ سندھ کے علاقوں میں جائیں، میرا پچھلے دنوں ایک جگہ سے گزر ہوا خیرپور سے، تو آج بھی وہاں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں، ان کا پانی آج بھی کھڑا ہے، وہ واپس نہیں جا پا رہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، اس کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس طرح دنیا کے سامنے اجاگر کیا، اپنی جو سفارتی کوششیں تھی وہاں پر اس کو اس انداز میں پیش کیا کہ دنیا کو، جو پہلے تو اس چیز پر انہوں نے بڑا ریئیکٹ کیا، جس میں امریکہ کا ریئیکشن بھی شامل تھا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، اور یہ تو ہم چیئرمین بلاول نے انہیں یہ ثابت کیا کہ یہ ترقی یافتہ ممالک کی وجہ سے ہی، ہم جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان پہ یہ آفات آئی ہیں، اور اس کی ذمہ داری بھی آپ کو لینی چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو کوششیں اور امداد بھی فراہم کرنی چاہیے۔ اور ان کی یہ کاوشوں سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اور یونائٹڈ نیشن نے ایسے فنڈز قائم کیے جو کلائمیٹ چینج کے یا اس کے متاثرین کے لیے وہ فنڈز ہوئے۔ اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام جیالوں کو، قائدین کو اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جہاں انہوں نے اس ملک کو آئسولیشن سے نکالا، اس کے ساتھ ساتھ کلائمیٹ چینج پہ بھی اپنی جو کارکردگی تھی اس سے یہ ثابت کیا کہ پاکستان جو ہے وہ متاثرہ ممالک میں شامل ہے، اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک پر پڑتی ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، خاص کر کے پنجاب کے اندر جو 12 کروڑ کا صوبہ ہے اور جو بغیر گورننس کے چل رہا ہے، جس میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں پر چیف سیکرٹری نہیں ہے، یہاں پر مستقل آئی جی نہیں ہے، اور یہ صوبہ لا اینڈ آرڈر کی بھینٹ چڑھا ہوا ہے۔ سٹریٹ کرائم بڑھتا جا رہا ہے، قتل و غارت اور اغوا برائے تاوان تک عام اور روٹین میٹرز بن چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کو ہوش کے نوخن لینے چاہیے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کے کندھوں پر بیٹھ کر آنے والا انتخاب جیت جائیں گے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات ان کی بھول ہے۔ یہاں پر آپ نے اگر گورننس بہتر نہیں کرنی، آپ نے اگر اس ملک میں، اس صوبے میں لا اینڈ آرڈر بہتر نہیں کرنا، تو پھر کسی پاپولیرٹی کی بھول میں نہ رہیں، آپ کہیں نظر بھی نہیں آئیں گے۔ ہمارے فنڈز کا اپنے ذاتی حلقوں میں اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے کہ آپ اگر دیکھیں جو پچھلے 1 مہینے سے جو ڈائریکٹیوز جاری ہوئے سی ایم ہاؤس سے، اس میں آپ کو گجرات ہی گجرات نظر آئے گا، منڈی بہاؤدین ہی نظر آئے گی، اور پورا صوبہ جو ہے وہ اس ٹائم نہ ترقیاتی کاموں میں کہیں نظر آتا ہے، نہ ہی اس میں کوئی اس ٹائم انتظامی جو معاملات ہیں وہ کسی کی پریورٹی ہیں۔ پنجاب کے اندر نوکریاں، درجہ چہارم کی نوکریاں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر جو لوگ تحریک انصاف یا مسلم لیگ کاف سے تعلق نہیں رکھتے، ان کو پنجاب کے اندر درجہ چہارم کی نوکری بھی نہیں دی جا رہی۔ درجہ چہارم کی نوکریاں بھی وہ ایک سیل لگی ہوئی ہے، ان کے جو ممبران اسمبلی ہیں ان کو کوٹے دیے جا رہے ہیں، اور جہاں پر وہ ہارے ہیں، جو میرے سے 20,000 کی لیڈ سے ہارا ہے، اس کو بھی وہ نوکریوں کا کوٹا دیا جا رہا ہے۔ یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ سرکاری خزانے سے تنخواہیں ادا ہونی ہیں، اور جتنے غریب میرے حلقے کے ہیں ان کو مجھے نہ دیں، ان کو میرٹ پہ نوکریاں دے دیں۔ جہاں جہاں پر اپوزیشن جیتی ہوئی ہے وہاں ہی کم از کم میرٹ کر لے۔